اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت آسان اور مختصر وظیفہ یعنی دعا لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو واقعی ایک انمول تحفہ ہے۔ یہ دعا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو اللہ پاک سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ ہر تنگی پریشانی میں اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ الفاظ حضرت خضر علیہ السلام کے بتائے ہوئے ہیں اور ان کی تصدیق کے لیے آپ کے سامنے ایک واقعہ میں رکھتی ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھ پر ایک مرتبہ قبض یعنی دل کی تنگی اور خوف کا شدید غلبہ ہوا۔ میں پریشان حال ہو کر بغیر سواری اور توشے کے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ 3 دن تک اسی طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا۔ چوتھے دن مجھے پیاس کی شدت سے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو گیا اور جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا پتہ بھی نہ تھا کہ اس کے سائے میں ہی بیٹھ جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور مجھے نیند سی آ گئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر فرمایا، لاؤ ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور فرمایا کہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم صحیح سالم حج کرو اور قبر اطہر کی زیارت بھی کرو گی۔ میں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا، یہ لفظ 3 مرتبہ کہو، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے وہ ذات پاک جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، اپنی مخلوق کے حال کو جانتا ہے، ان کی ضروریات سے باخبر ہے، تو مجھ پر لطف اور مہربانی فرما، اے لطیف، اے علیم، اے خبیر۔ پھر فرمایا، یہ ایک تحفہ جو ہمیشہ کام آنے والا ہے، جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے یا کوئی آفت نازل ہو تو ان کو پڑھ لیا کرو، تو تنگی رفع ہو جائے گی اور آفت سے خلاصی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ مجھے ایک شخص نے یا شیخ یا شیخ کہہ کر آواز دی۔ میں اس کی آواز سے نیند سے جاگا تو وہ شخص اونٹنی پر سوار تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ ایسی صورت، ایسی حلیے کا نوجوان تو تم نے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ کہنے لگا، ہمارا ایک نوجوان 7 دن ہو کے گھر سے چلا گیا، ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ حج کو جا رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کا ارادہ کر رہی ہو؟ میں نے کہا، جہاں اللہ تعالی لے جائے۔ اس نے اونٹنی بٹھائی اور اس سے اتر کر ایک تو شیطان میں سے 2 روٹیاں سفید جن کے درمیان میں حلوہ رکھا ہوا تھا نکالی اور اونٹ پر سے پانی کا مشکیزہ اتارا اور مجھے دیا۔ میں نے پانی پیا اور 1 روٹی کھائی، وہی مجھے کافی ہوگی۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر لیا۔ ہم 2 رات اور 1 دن چلے تو قافلہ ہمیں مل گیا۔ وہاں اس نے قافلے والوں سے اس جوان کا حال دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ قافلے میں ہے۔ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر تلاش میں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جوان کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ بیٹا، اس شخص کی برکت سے اللہ جل شانہ کے تیری تلاش مجھ پر آسان کر دی ہے۔ میں ان دونوں کو رخصت کر کے قافلے کے ساتھ چل دیا۔ پھر مجھے وہ آدمی ملا اور مجھے ایک لپٹا ہوا کاغذ دیا اور میرے ہاتھ چوم کر چلا گیا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس میں 5 اشرفیاں تھیں۔ میں نے اس میں سے اونٹ کے لیے کرایہ ادا کیا اور اسی سے کھانے پینے کا انتظام کیا اور حج کیا اور اس کے بعد مدینہ طیبہ گیا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی۔
اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کی، اور جب کوئی تنگی یا آفت پیش آئے تو میں حضرت خضر کی بتائی ہوئی دعا پڑھی۔ میں ان کی فضیلت اور ان کے احسان کا معترف ہوں، اور اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر گزار ہوں جو اس نے مجھے عطا فرمائی۔ اس لیے جو بھی ہم اللہ رب العزت کا کلام کا ورد کریں، وظیفہ کریں، اس میں ہمارے لیے شرط ہے کہ ہم کامل یقین کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آگے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔